نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام اساتذہ کرام اور معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج مجھ بندہ ناچیز کو جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت کیوں ضروری ہے۔ سامعین ذی وقار، رب تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ سامعین ذی وقار، خاتم کہتے کسے ہیں؟ سامعین ذی وقار، خاتم جس کا مادہ آتا ہے ختم، اس کا معنی کیا جاتا ہے، مفسرین کرام اس کا معنی کرتے ہیں کہ کسی شے پر مہر لگانا، کسی شے کو ختم کرنا، کسی شے کو انتہا تک پہنچانا۔ اور یہ لفظ ختم دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک تا کے کسرہ کے ساتھ یعنی کہ خاتم، اور دوسرا تا کے فتح کے ساتھ یعنی خاتم، اور ان دونوں کا معنی ایک ہی کیا جاتا ہے۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ خاتم النبیین، یعنی کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا کہ آپ علیہ السلام کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سامعین ذی وقار، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں لفظ ختم کا مادہ کتنے مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ سامعین ذی احباب، لفظ ختم قرآن مجید میں 7 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ سامعین ذی وقار، سب سے پہلا مقام رب تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، دوسرا مقام ختم علی قلوبکم، تیسرا مقام ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، چوتھا مقام الیوم نختم علی افواہہم، پانچواں مقام فَإِن یشاء اللہ یختم علی قلبک، چھٹا مقام رحیق مختوم، ساتواں مقام فی ختامہ مسک۔ سامعین ذی وقار، ان 7 مقامات کے اول و آخر کے سیاق و سباق کو دیکھ لینے کے بعد معلوم ہوتا ہے یہاں پر قدر مشترک یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر، یعنی کہ قرآن کی آیات میں خاتم النبیین کے اندر رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی نبوت کے سلسلے کو اس طرح ختم فرما دیا، اس طرح بند کر دیا کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کو ایسے طریقے پر بند کر دیا کہ آپ علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت کے اندر کوئی نیا شخص داخل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے اندر نہ ہی کوئی نبی کو نکالا جا سکتا ہے۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سلسلے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی تھی، اور اس سلسلے کو امت مسلمہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رکھا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، لیکن جب باری آئی عبداللہ کے لختے جگر کی، لیکن جب باری آئی دونوں جہاں کے سردار کی، تو رب تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور میں نے اپنے نبی پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ سامعین محترم، یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت ضرور نازل ہوں گے، لیکن وہ نبی کی حیثیت سے نازل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ امت محمدیہ کی شریعت پر نازل ہوں گے۔ سامعین ذی احباب، قرآن اور احادیث
سینکڑوں اس بات پر دلالت کر رہی ہے، سینکڑوں احادیث و قرآنی آیات اس بات پر وضاحت کر رہی ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آ سکتا. جس طرح رب تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. یعنی اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس پر ایمان لاؤ جو اس پر کتاب نازل کی گئی، اور اس پر بھی ایمان لاؤ جو پہلے رسول نازل کیے گئے، اور اس پر ایمان لاؤ جو ان رسولوں پر کتابیں نازل کی گئی. سامعین محترم، اگر کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو رب تعالیٰ اس آیات کے اندر ضرور فرماتا. اس کا ذکر رب تعالیٰ نے اس آیات کریمہ کے اندر نہیں فرمایا، کیونکہ نبی علیہ السلام پر نبوت کا سلسلے کو اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا ہے. سامعین محترم، اب ہم پر یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کو ضروری سمجھیں. اگر حضور علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، تو ہم پر یہ بات ضروری ہے کہ جس طرح سن 11 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور اسے صحابہ کرام نے قتل کر دیا تھا اور واصل جہنم کر دیا تھا. سامعین کرام، اس جنگ یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا، جس میں سے 700 صحابہ کرام حفاظ قرآن تھے، جن کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام نے خود قرآن محفوظ فرمایا تھا. سامعین محترم، 70 صحابہ کرام بدری تھے، یعنی کہ جنہوں نے کفر و اسلام کے سلسلے میں پہلے مارکہ جنگ بدر میں اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی ناموس کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے. سامعین عزیز احباب، یہ شہداء جو شہادت کا سرخ لباس پہنے ہوئے جنگ یمامہ کے میدان میں استراحت فرما رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اے سامعین اکرام، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے حبیب نے، جن کے دلوں میں قرآن خود محفوظ فرمایا تھا، جن کے لیے رب تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا تھا. آج کل ہم نے اپنے محراب و منبر سے، اپنے اسکولوں سے، اپنے مدارس سے، اپنے کالجوں سے، اپنی یونیورسٹیوں سے عقیدہ ختم نبوت کے نصاب کو ختم کر دیا. سامعین محترم، کیا ایسا تو نہیں اس زمانے کے صحابہ کرام عقیدہ ختم نبوت کو ضروری سمجھتے تھے؟ آج کل کا مسلمان صرف زبان کی نوک تک اس کو ضروری سمجھتا ہے. اس وقت کے صحابہ کرام عقیدہ ختم نبوت کو ضروری سمجھتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھتے تھے. آج کل کا مسلمان عقیدہ ختم نبوت کو زبان کی نوک پر رکھ کر بھی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے. آج کل کا مسلمان عقیدہ ختم نبوت کو ضروری نہیں سمجھتا بلکہ زبان کی نوک پر رکھتا ہے. سامعین کرام، آج میں جب کسی مسلمان کو کسی قادیانی سے ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے جنگ یمامہ کا وہ میدان یاد آتا ہے جس کے اندر 1200 صحابہ کرام میں سے کسی کے ہاتھ کو جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے. اے سامعین کرام، آج میں جب کسی مسلمان کو دیکھتا ہوں کسی قادیانی کے گھر میں داخل ہوتا ہوا تو مجھے جنگ یمامہ کا وہ میدان یاد آتا ہے کہ جس کے اندر صحابہ کرام کی ٹانگوں کو جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے. سامعین محترم، آج میں جب کسی مسلمان کو کسی قادیانی سے گلے ملتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے جنگ یمامہ کا وہ میدان یاد آ جاتا ہے جس کے اندر صحابہ کرام کے سروں کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے. سامعین ذی وقار، وہ صحابہ کرام بھی تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی ناموس کے خاطر، حضور علیہ السلام کے عقیدے کی خاطر، یعنی کہ ختم نبوت کی خاطر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا تھا. آج کا مسلمان ایسا ہرگز نہیں کر رہا. تو کیوں نہیں کر رہا؟ سامعین محترم، آج کل کا مسلمان، اگر کوئی مسلمان حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہوگا، حضور علیہ السلام کے عقیدے کو ضروری سمجھتا ہوگا، تو وہ کسی قادیانی سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوگا، وہ کسی قادیانی سے گلے نہیں ملتا ہوگا، وہ کسی قادیانی کے گھر میں داخل نہیں ہوتا ہوگا. سامعین محترم، ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو ضروری سمجھنا ہے اور اس پر ایمان رکھنا ہے. کیوں ایمان رکھنا ہے؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور علیہ السلام کا فرمان اور رب تعالیٰ کا فرمان حق اور سچ ہے، اور ہم اس پر عقیدہ ختم نبوت پر
دل سے یقین رکھیں، اور اگر عقیدہ ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کو ہم پر یہ بات لازم ہے کہ ہم اس کو اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ سامعین محترم، اب میں اپنی تقریر کا اختتام انہی الفاظ سے کروں گا کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینے اور اسے یقینی بنانے اور اسے ضروری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ